ایران میں ہر طرف صوفیاء کرام کے مزارات موجود ہیں، جہاں آج بھی زائرین بڑی عقیدت سے حاضری دیتے ہیں۔ شمالی ایران کے شہر سمنان کے قریب خرقان نامی گاؤں میں شیخ ابوالحسن خرقانی کا مزار واقع ہے۔ آپ وحدت الوجود کے ابتدائی مبلغین میں شمار ہوتے ہیں اور خواجہ عبداللہ انصاری کے مرشد تھے۔ ان کے اقوال آج بھی صوفی حلقوں میں مشعل راہ ہیں۔ اسی صوبے میں بسطام کے مقام پر حضرت بایزید بسطامی کا مزار بھی ہے، جنہیں فنا فی اللہ اور حال و جذب کی دنیا میں ممتاز مقام حاصل ہے۔ ان کے روحانی تجربات اور وجدانی کلمات نے تصوف کو ایک نئی جہت عطا کی۔ خراسان کے علاقے میں تربت جام علاقہ ہے۔ اسے یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ یہاں شیخ احمد جام کا مزار ہے۔ آپ کو زندہ پیر کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے اور ان کا حلقہ ارادت خراسان میں آج بھی وسیع ہے۔ اس سے خطے میں نیشا پور شہر کے اندر دو عظیم صوفی و شاعر آرام فرما ہیں، شیخ فرید الدین عطار اور خواجہ ابو سعید ابو الخیر۔ عطار کی مثنوی منطق الطیر فارسی ادب اور تصوف کا شاہکار ہے، جبکہ ابو سعید کے عرفانی اقوال و حکایات صدیوں سے اہل دل کو راہ دکھا رہے ہیں۔ شیراز جو فارسی ادب کا مرکز رہا ہے، یہاں دو جلیل القدر صوفی شعراء سعدی اور حافظ کے مزارات موجود ہیں۔ سعدی کی گلستاں اور بوستان نہ صرف تصوف بلکہ حکمت اور اخلاقیات کا خزینہ ہے، جبکہ حافظ کی غزلیات میں عشق حقیقی کی ایک وجدانی لے پائی جاتی ہے۔ ان مزارات پر آج بھی شعراء، علماء اور عرفاء حاضر ہوتے ہیں اور ان سے روحانی طور پر فیض یاب ہوتے ہیں۔ جنوبی ایران کے کرمان صوبے میں ماہان کے مقام پر شاہ نعمت اللہ ولی کا مزار واقع ہے، جو نعمت اللہیہ سلسلے کے بانی تھے۔ ان کی خانقاہ اور مزار کو روحانی لحاظ سے انتہائی اہم مانا جاتا ہے اور ان کے سلسلے کی تعلیمات آج بھی ایران، ہندوستان، ترکی اور وسط ایشیا میں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح اردبیل میں شیخ صفی الدین اردبیلی کا عظیم الشان مزار موجود ہے، جو صفوی سلسلے کے بانی تھے اور جن کے توسط سے ایران میں صوفی سلسلے اور حکومتی طاقت کا ایک نیا رشتہ قائم ہوا۔ ہمدان میں بابا طاہر جیسے مجذوب صوفی اور شاعر کا مزار بھی زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ مشہد میں امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ ایران کے سب سے بڑے روحانی مراکز میں شمار ہوتا ہے۔ آپ اہل بیت میں سے ہیں اور تصوف کے تمام سلسلے، خاص طور پر چشتیہ، قادریہ اور نقشبندیہ، روحانی نسبت کے طور پر آپ سے فیض لیتی ہیں۔ یہ مزار نہ صرف شیعہ مسلمانوں بلکہ سنی صوفی حلقوں میں بھی بہت معتبر مانا جاتا ہے۔ یوں ایران کا ہر گوشہ صوفیانہ فیض اور روحانی تربیت کا رہا ہے۔ یہاں کے مزارات صرف یادگاریں نہیں بلکہ روحانیت کے زندہ مراکز ہیں، جہاں آج بھی قلوب کو جلا، ارواح کو تسکین اور دلوں کو خدا کی طرف متوجہ کرنے والی فضائیں باقی ہیں۔ ایران کی سرزمین اپنے ان صوفیہ کی بدولت آج بھی اہل دل کے لیے ایک روحانی حرم کی حیثیت رکھتی ہے۔